الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب بے شک اللہ تعالی نے تمہاری بدر میں مدد فرمائی حالانکہ تم بہت کمزور تھے، پھر تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ عزیز ترین تحریکی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17 رمضان المبارک، غزوہ بدر، اسلام و کفر کی پہلی جنگ۔ کیا ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ غزوہ چند دنوں، چند ساعتوں یا کچھ وقت کی کشمکش کا نتیجہ تھا؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہم حالات پر نظر ڈالیں، تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ایک لمبے عرصے کی کشمکش کے نتیجے میں یہ غزوہ پیش آیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے حق کو حق کر دکھایا اور باطل کی جڑ کاٹ کر رکھ دی۔ اس کی تاریخ سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ پیچھے آنا پڑے گا۔ میں یہ بات آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ یہ چند ساعتوں، چند ہفتوں، چند لمحوں پر محیط نہیں تھی اس کی تاریخ، بلکہ تقریباً 15 سال پر محیط تھی۔ 13 سال مکی زندگی کے، 2 سال مدنی زندگی، اس کے بعد یہ حق و باطل کا معرکہ پیش آیا۔ تو جس وقت مکہ میں آخری دور چل رہا تھا، ظلم و ستم کی انتہا چل رہی تھی، اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی، اس وقت کے حالات ہم سامنے رکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ انتہائی جھنجھلاہٹ کے شکار ہو کر ایک مرتبہ جب اپنی شورا منعقد کرتے ہیں، اس میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بنو ہاشم کے علاوہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص جمع ہو کر اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بارگی حملہ کر دے تاکہ اس نعوذ باللہ ان کے طریقے سے، ان کی روح سے اس فتنے کا ہی خاتمہ ہو جائے۔ چنانچہ اس مشورے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا احاطہ بھی کر لیا اور بہت شدید محاصرہ کیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق اور امین تھے، جن کے پاس بے شمار امانتیں رکھی ہوئی تھیں، ان امانتوں کی ادائیگی کے لیے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورہ یاسین کی آیتیں تلاوت کرتے ہوئے، کفار کے سر پر خاک ڈالتے ہوئے اس کڑے محاصرے میں سے گزر کر ہجرت کے لیے نکل گئے۔ جب صبح کافرین کو یہ پتہ چلا کہ جس کے لیے انہوں نے اتنی ساری کوششیں کی تھی، اتنی ساری پلاننگ کی تھی اور اتنا سارا وقت اپنا لگایا تھا اور کئی دنوں سے محاصرہ کیے ہوئے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بخیر و عافیت ہمارے محاصرے کو توڑ کر یہاں سے نکل چکی ہیں، تو ان کی جھنجھلاہٹ عروج پر پہنچ گئی اور وہ ہر طریقے سے ہجرت کرنے والوں کو روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس ضمن میں ہمیں بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ مختصر طور پر کم وقت میں اور شارٹ میں آپ لوگوں کے سامنے تاریخ کو بیان کر سکوں۔ چنانچہ اس کے جو واقعات اس ضمن میں آتے اس میں ایک اہم واقعہ یہ بھی تھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جو کہ انصار مدینہ تھے، ان کا دوست امیہ جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آقا تھا اور انہیں تکلیف پہنچاتا تھا، یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جب بھی وہ مکہ جاتے تو امیہ کے گھر ہی قیام کرتے۔ ایک دن سعد بن معاذ نے امیہ سے کہا کہ میرے لیے کوئی ایسا وقت دیکھو کہ میں مکہ کا کعبہ کا طواف کر سکوں۔ چنانچہ طواف کے دوران ابو جہل سے ملاقات ہوئی تو ابو جہل نے کہا کہ تم لوگوں نے تو نعوذ باللہ بے دینوں کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے اور ہمارے یہاں پر آ کر آزادی کے ساتھ طواف کرتے ہو، ہم تمہیں اس طواف سے روکنے کی پوری کوشش کریں گے۔ جواب میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ہمیں کعبہ کا طواف کرنے سے روکا تو ہم بھی تمہاری اس شاہراہ کو روک دیں گے، تمہارے اس اہم راستے کو روک دیں گے جو مدینے سے ہو کر شام کی طرف جاتی ہے اور جو تمہارے زندگی کا ذریعہ ہے، جو تمہاری تجارت کا اہم راستہ ہے، اس کو ہم بھی روکنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ کفار کی جھنجھلاہٹ عروج پر پہنچتے رہی۔ انہوں نے یہاں تک کہ یہ طے کر لیا کہ مدینہ پہنچ کر کسی نہ کسی طریقے سے
اس چھوٹی سی اسلامی ریاست کا خاتمہ کریں گے۔ اس سلسلے میں ان لوگوں نے مکہ کے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کو بھی خط لکھا کہ چونکہ تم سردار بننے والے تھے، تمہاری سرداری کا خواب اس شخص کی آمد سے ملیہ میٹ ہو گیا، اس لیے بھی کہ تم لوگوں نے بے دینوں کو وہاں پر پناہ دی ہے، اور تم خود ہی لڑ کر انہیں وہاں سے نکال دو، ورنہ پھر ہم حملہ کریں گے اور تم لوگوں کو بھی قتل کر دیں گے، تمہاری عورتوں اور بچوں کو ہم غلام بنا لیں گے۔ لیکن ان کی یہ تمام کوششیں ناکام ہوتی رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بیدار مغز اور سیاسی بصیرت کے حامل انسان تھے۔ انہوں نے مختلف طریقوں سے اور مختلف تدبیریں کرتے ہوئے تمام تدبیریں ناکام کرتے رہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ مدینہ پہنچ کر چھوٹی سی اسلامی ریاست بنانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اہم کام کیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ مدینہ کے اطراف میں جو یہودی آباد تھے ان لوگوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا، حلیفانہ معاہدہ کیا کہ اگر باہر سے کوئی بھی ہم پر حملہ آور ہوگا تو تم لوگ ہمارا ساتھ دو گے۔ یہ الگ بات ہے کہ بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ تمام قبیلوں نے بدعہدی کی، اپنے عہد کو توڑا۔ اس کے وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو، بعض قبیلوں کو جلا وطن کیا اور بعض کو قتل کیا۔ یہ ایک الگ تاریخ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا اقدام میں سے جو پہلا حصہ تھا وہ یہ کہ انہوں نے یہودیوں سے ناجنگ اور حلیفانہ معاہدہ کیے۔ دوسرا جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ تھا کہ وہ شاہراہ جو مدینے کے اطراف سے گزرتی تھی اور وہ مکہ سے شام جانے کا ایک اہم راستہ تھی، وہاں کے اطراف کے قبیلوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کرنا شروع کیے۔ چنانچہ قبیلہ جہینہ سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، ناجنگ معاہدہ یا پھر نا طرف داری معاہدہ، کہ تم کسی کا بھی ساتھ نہیں دو گے۔ دوسرے بنی مدلج اور اسی طریقے سے کئی اور قبیلوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجنگ معاہدہ یا نا طرف داری کے معاہدہ فرمایا۔ اور تیسرا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ تھا کہ اس شاہراہ پر چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنا شروع کیے تاکہ وہ قریش کے نقل حرکت پر نظر رکھیں۔ مقصد یہ تھا کہ قریش یہ نہ سمجھ لیں کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے گئے ہیں اور وہ آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ تاریخ میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے بعد ایک عرصے تک راتوں کو جاگا کرتے تھے، ہتھیار کے ساتھ سویا کرتے تھے۔ صحابہ کرام بھی صبح تک ہتھیار باندھ کر سویا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کوئی ہے جو آج کی رات پہرا دے تو میں اطمینان کی نیند سوؤں۔ چنانچہ کچھ صحابہ کرام جو تھے وہ رات بھر جاگ کر پہرا دینے کے لیے تیار ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سکون کے ساتھ آرام فرمائے۔ اس طریقے سے جو چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنا شروع کیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ قریش کو ہوا کا رخ بتانا تھا کہ ہم یہاں پر اپنی جان بچانے کے لیے ہجرت نہیں کیے ہیں، ہم یہاں پر آرام و سکون کی زندگی گزارنے کے لیے ہجرت نہیں کیے ہیں، بلکہ ہم یہاں پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اور اسی سلسلے میں اپنی جانیں لگانے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں اور ہم اس کام کو ضرور پورا کریں گے۔ چنانچہ جو دستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے اس میں سب سے پہلا سریہ حمزہ کہلاتا ہے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہجری رمضان 1 ہجری میں 30 مہاجرین کے ساتھ ایک سریہ بھیجا، جس میں سامنے جو قافلہ تھا اس میں ابو جہل 300 آدمیوں کے ساتھ تھا۔ اسے سریہ سیف البحر بھی کہتے ہیں۔ دوسرا جو سریہ بھیجا گیا اس میں عبیدہ ابن حارث رضی اللہ عنہ سے سریہ عبیدہ ابن حارث بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شوال 1 ہجری میں بھیجا گیا۔ اسے سریہ رابق کا بھی نام دیا گیا کیونکہ مقام راغب پر پیش آیا۔ یہاں پر 60 صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور سامنے کے قافلے میں ابو سفیان 200 آدمیوں کے ساتھ موجود تھا۔ تیسرا جو سریہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں بھیجا، جو سریہ سعد ابن ابی وقاص کے نام سے بھی اور سریہ خرار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ غالباً ذی قعدہ 1 ہجری میں یہ سریہ بھیجا گیا جس میں 20 آدمی تھے اور اس کا مقصد ہی قریش کے قافلے کا پتہ لگانا تھا۔ ان 3 سریہ کے بعد پھر چوتھا غزوہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس
सफ़र 2 हिजरी में 70 महाजरीन के साथ गज़वा इबुआ या उद्दान, ये मुकाम का नाम है, वहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर कोई वाक़या तो नहीं पेश आया, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु ज़मरा के सरदार से खलीफाना मुआहिदा किया। उसके बाद रबीउल अव्वल 2 हिजरी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बुआत 200 सहाबा के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। मखसूस जो था कुरैश के काफ़िले का पता लगाना था, सामने जो था उमय्या इब्न खल्फ था 100 आदमियों के साथ। उसके बाद रबीउल अव्वल 2 हिजरी में ग़ज़वा सफ़वान पेश आया। ये तमाम सरियात और ग़ज़वे जितने भी पेश आए, इन तमाम में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम की तरफ से कुछ भी खूनरेज़ी नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ हालात पर नज़र रखने के लिए और काफिरों के ऊपर एक रोब तारी करने के लिए ये तमाम गज़वात में पेशरफ्त की गई। लेकिन उसके बाद मक्का की तरफ से कुर्ज़ इब्न जाबिर फहरी ने मदीने पर हमला करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मवेशी लूट ले गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबाए किराम के साथ उसका पीछा किया और इसे जो है लोग बद्र ऊला कहते हैं। यहाँ पर हम ऊपर जितने भी हमने गज़वात या सरियात देखे, इसमें मुसलमानों की तरफ से कोई भी ज़्यादती नहीं हुई। सबसे पहली ज़्यादती हुई तो कुफ़ार की तरफ से हुई, जिन्होंने फितना फसाद बर्पा करने की कोशिश की, जिसके ज़िम्न में उसकी सरकूबी के लिए आप 70 लोगों को लेकर निकले, लेकिन उसमें भी मुसलमानों की तरफ से कोई भी किसी भी खूनरेज़ी की पता नहीं चलता है। उसके बाद ग़ज़वा बद्र से पहले ग़ज़वा ज़ुल उशैरा, आम तौर पर जो है तो मगाज़ी में या सीरत की किताबों में या तफासिर में पहला ग़ज़वा इसी को कहा जाता है, ग़ज़वा ज़ुल उशैरा, जो ज़ुल उशैरा के मुकाम पर पेश आया जमादिल उला जमादिल आखिर 2 हिजरी में। यहाँ पर वही शाम की तरफ एक काफ़िला जा रहा था और उसकी तफ्तीश के लिए, उसके ताक़ुब के लिए ग़ज़वा पेश आया और इसी ग़ज़वे का ग़ज़वा बद्र से करीबी ताल्लुक़ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेदार मग़ज़ी को साबित करने के लिए न सिर्फ ये कि तमाम मुहिम्में की, बल्कि कुछ आदमियों को मक्का के अंदर भी उन्होंने उतार के रखा। सरिया नखला में इसका जिक्र हमें मिलता है। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 मुहाजिरीन को भेजा और उन्हें एक तहरीर दी और हिदायत की कि 2 दिन के सफ़र के बाद इस तहरीर को खोलना। 2 दिन के बाद नखला जो है मक्का और ताइफ के बीच में एक जगह का नाम है। वहाँ पर पहुँचकर जब इन लोगों ने ख़त को खोला तो उनसे कहा गया कि तुम लोग वहीं पर रुको और कुफ़ार की नक़्ल हरकत पर नज़र रखो और उनकी एक एक हरकत की इत्तला हमें पहुँचाते रहो। इस तरीके से ये तमाम वो हालात थे जिसके जो ग़ज़वा बद्र से पहले पेश आए। क्योंकि कुरैश ने महाजरीन को धमकी दी थी कि हम मक्का मदीना पर पेश कदमी करके तुम्हें निस्त नाबूद कर देंगे, इसलिए बचाव और चौकन्ना, अपना बचाव करना और चौकन्ना रहना बेहद ज़रूरी था। और इसी सिलसिले में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सारी कोशिशें करते रहते थे। उसके बाद शाबान 2 हिजरी में कुरैश का काफ़िला मक्का से शाम की तरफ निकला और इस काफ़िले में मक्का के एक एक घर का एक एक ख़ानदान का, यहाँ तक कि औरतों ने भी उसमें अपना सामान, अपना जो है तो सरमाया लगाया हुआ था और इसे तिजारती काफ़िले का नाम दिया गया। लेकिन रिवायात में ये भी आता है कि ये काफ़िला असल जो है तो मुसलमानों से, मोमिनीन से इंतकाम लेने के लिए, हथियार ख़रीदने के लिए ये काफ़िला तरतीब दिया गया और उसमें मक्का के एक एक घराने के लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। और चूँकि हर एक का माल दौलत इसमें लगा हुआ था और इसमें ये तकरीबन 50,000 अशरफी इसकी मालियत थी। चूँकि पहले जो हालात पेश आ चुके थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस काफ़िले की जस्तजू में थे और ये काफ़िला जब वापस आ रहा था तो उस वक्त अबू सुफियान इस कबीले का, इस काफ़िले का सरदार था। उसे फ़िक्र लाहक हुई और उसने जमजम ग़िफ़ारी को मक्का रवाना किया। जमजम ग़िफ़ारी ने उस वक्त के रिवायत के पेश नज़र अपने कपड़े फाड़ डाले, ऊँट का कान चीर दिया, उसकी नाक चीर दिया और चीखने लगा, लोगों
دوڑو دوڑو تمہارا قافلہ محمد اس کے ساتھی لوٹنے والے ہیں، اور اگر تم نہیں نکلے، اگر تم نے پیش رفت نہیں کی، اگر تم نے کوشش نہیں کی تو پورا کا پورا قافلہ لوٹ لیا جائے گا، کیونکہ قافلے میں بہت بڑا سرمایہ لگا ہوا تھا اور تمام لوگ اس کو ایک اہم مقصد کے لیے استعمال بھی کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے فوراً وہاں پر ابو جہل نے 1000 کا لشکر تیار کر لیا۔ یہاں پر ہمیں تاریخ میں 2 الگ الگ چیزیں ملتی ہے۔ ایک تو یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قافلے کے لیے جب قافلہ واپس آ رہا تھا تو اس کے تعاقب کے لیے صحابہ کرام کو لے کر نکلے، لیکن ابو سفیان نے اپنی تدبیر سے قافلے کو جو ہے تو ساحلی علاقے سے نکال کر اور صاف بچا کر وہ جب لے کے چلا گیا، قافلہ جب بچ کے نکل گیا تو اس وقت پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفرا کے مقام میں تھے، صفرا کے مقام سے آگے بڑھ کر روحا کے مقام پر پہنچے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لینا شروع کیا۔ اور کچھ جگہ یہ آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہی موجود تھے اور 12 رمضان 2 ہجری 12 رمضان میں وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قریش کے قافلے کے لیے یا تو پھر یہ کہ قریش کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے۔ ان دونوں روایتوں میں مطابقت کرنا بہت آسان ہے، ہم اس کی بحث میں نہیں جائیں گے۔ میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ قریش کا قافلہ جس کے لوٹنے کی ڈر کی وجہ سے ابو جہل نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے اور بدر کے مقام پر پہنچ گیا، اور جیسا کہ ابھی یہ بات بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر اب قافلہ نہیں بلکہ لشکر سے مقابلہ کرنا پیش نظر تھا، اور لشکر سے مقابلہ کرنا اس لیے بھی ضروری تھا باہر نکل کے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہی بیٹھے رہتے اور جو لشکر تھا وہ آ کر اور مدینے پر حملہ آور ہو جاتا تو اس وقت ان کی حوصلے بہت زیادہ بلند ہو جاتے اور مہاجرین کے اور انصار کے حوصلے بہت زیادہ پست ہو جاتے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل کر اور ان لوگوں سے مقابلے کا فیصلہ کیا۔ لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک رحیم کریم ذات تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ لینا ضروری سمجھا، جس کے کچھ باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے ایھا الناس اشیرو، یہاں تک کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جانسارانہ تقریریں کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ جدھر کا بھی ارادہ رکھتے ہیں ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں اور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن اس کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس اشیرو کہتے رہے۔ اس وقت پھر مہاجرین میں سے ہی مقداد ابن اسود انہوں نے کھڑے ہو کر جو بات کہی وہ بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے، یا رسول اللہ آپ جو ارادہ کیے ہیں آپ اسے کر گزریے، ہم آپ کے سامنے بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے کہ اذهب وانت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، بلکہ ہم آپ کے ساتھ آپ جہاں کہیں گے وہاں پر آپ جائیں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہر جگہ موجود رہیں گے جب تک کہ ہماری ایک آنکھ بھی گردش کرتی رہے گی۔ اس کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان نہیں ہوا، پھر انہوں نے اپنا سوال دہرایا ایھا الناس اشیرو۔ پھر انصار میں سے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ غالباً آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں یہ چار میں سے لوگ جن لوگوں نے قبا اولا اور بیعت قبا ثانی کے وقت آ کر ہم سے ملاقات کر کے انہوں نے ہماری جان کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، ہمیں مدینہ آنے کی دعوت دی تھی، ہمیں ہر طریقے سے انہوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ہم نے ان سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ کبھی اگر نکلنا پڑا تو ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو اس وقت میں ہمارے انصار بھائیوں کی رائے بھی جاننا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس وقت پھر سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں لے کر سمندر میں بھی کود جائیں گے تو ہم آپ کے پیچھے سمندر میں کودنے سے بھی گریز نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں آپ پر پورا بھروسہ ہے، اور اگر آپ ہم کو لے کر برق الغماد ایک کافی دور دراز کا علاقہ ہے جو کہتے ہیں سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کہ میں کبھی وہاں گیا بھی نہیں ہوں اور میں نے اسے دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ برق الغماد بھی چلنے کے لیے کہیں تو ہم وہاں پر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ اب یہاں پر فیصلہ ہو گیا اس بات کا کہ مسلمان
مدینہ مسلمان جو ہے بدر کی طرف جائیں گے اور لشکر سے مقابلہ کریں گے۔ لشکر جو تھا، کفار کا جو لشکر تھا 1000 سواروں پر مشتمل تھا، اور بہت سارے گانے بجانے کے لہو و لعب کے آلات ان کے ساتھ تھے، بہت ساری کمک بھی ان کے ساتھ تھی، اور وہ لوگ بہت اپنی طاقت کے نشے میں چور جا کر بدر کے مقام پر سب سے اچھی جگہ منتخب کر کے وہاں پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو ریتیلی زمین تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی کہ بارش ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جما دیا، اور مومنین کے قدم وہاں پر اچھی سے جم گئے۔ وہاں پر حوض بنا کر پانی کو بھی ان لوگوں نے پینے کا پانی بھی جمع کر لیے، اور کفار کی طرف یہ مشکل آ گئی کہ وہ لوگ جو اچھی جگہ کے انتخاب کر کے وہاں پر وہ لوگ رکے تھے، وہاں پر ان لوگوں نے قیام کیا تھا، تو وہ زمین کیچڑ آلود ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ مدد ہوئی۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک طرف 313 جن کے پاس چند تلواریں، چند گھوڑے، صرف 70 اونٹ جس پر باری باری لوگ سوار ہوتے تھے، اور دوسری طرف جو تھا پورا لاؤ لشکر۔ لیکن یہ بھی بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ جو اہل ایمان تھے انہوں نے اپنی جانثاری کا وعدہ بھی آپ سے سمجھے کیا، لیکن کچھ کمزور اہل ایمان یا کچھ منافق جو تھے ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ گویا کہ موت کی منہ میں جا رہے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچ کر پورے انتظامات کرنے کے بعد، اور حالانکہ بارگاہ الہی سے فتح و نصرت کا وعدہ بھی ہو چکا تھا اور ملائکہ کی فوجیں بھی ہم رکاب تھیں، پھر بھی عالم اسباب کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول جنگ کے مطابق فوجیں مرتب کی۔ مہاجرین کا علم حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمایا، خزرج کے علم بردار حضرت حباب ابن منذر اور اوس کے حضرت سعد ابن معاذ مقرر ہوئے۔ اس وقت جبکہ ایک طرف 313 اور ایک طرف 1000 لوگ، اگر ایک انسان بھی آ کر بڑھ جاتا تو یہ بہت ان لوگوں کے لیے خوشی و مسرت کی بات ہوگی تھی، لیکن اس وقت بھی کئی ایسے واقعات پیش آئے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طور پر اپنے وعدے کو وفا کیا۔ اس میں سے ایک واقعہ یہ ہوا کہ حذیفہ ابن یمان اور حسیل، یہ دونوں صحابہ کرام جو تھے وہ مدینہ آ رہے تھے، راستے میں کفار نے ان کو روک لیا اور کہا کہ کیا تم محمد کی مدد کے لیے جا رہے ہو؟ تو ان سے وعدہ لیا کوئی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ ان لوگوں نے آ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم وعدے کو پورا کریں گے، ہمیں طاقت کی نہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے پوری جانساری کے ساتھ اور پورے عزم حوصلے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو، اپنی چھوٹی سی فوج کو ترتیب دیا۔ اب دو فوجیں آمنے سامنے تھیں، حق و باطل، نور ظلمت، کفر اسلام کا مقابلہ، جسے اللہ تعالیٰ نے فرقان بھی کہا ہے، کیونکہ اس غزوے میں حق و باطل کا فرق پوری طرح سے کھل کر سامنے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ، کہ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں جو آپس میں لڑ بیٹھے اس میں ایک نشانی تھی، ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا گروہ کافر تھا۔ پھر یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پر کوئی تکبر اور کوئی بڑائی کی علامت طاری نہیں کی، بلکہ ان پر سخت گریہ طاری تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش میں، جو ان کے لیے عریش بنایا گیا تھا، وہاں جا کر آخری جو رات کا وقت تھا وہاں پر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ خدایا تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کر دکھا۔ اے خدا، اگر یہ چند جانے ہیں، یہ چند لوگ ہیں جو اگر آج مٹ گئے تو پھر قیامت تک کہ تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اس وقت صحابہ کرام پر رقت طاری ہو گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھا نہیں گیا، انہوں نے پیچھے سے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمیٹ لیا اور کہا یا رسول اللہ آپ بس کیجیے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد فرمائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گڑ گڑاہٹ اور گریہ وزاری میں محویت کا یہ عالم تھا کہ چادر ان کے کاندھوں سے گر جاتی تھی، اور پوری رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انتظامات کے بعد، ساری کوششوں کے بعد پوری رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو گریہ وزاری میں گزارتے رہے۔ اس کے بعد
صبح جو ہے وہ حق و باطل کا عظیم معرکہ پیش آیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ تعداد کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ ہی ساز و سامان کی کوئی اہمیت ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اب ہم یہاں پر جب دیکھتے ہیں غزوہ بدر کے حالات، تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ سخت امتحان جو ہے مہاجرین مکہ کا تھا، جن کے اپنے بھائی بہن سامنے سفارہ تھے، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کا بھائی، اس کی اپنی تلوار کی زد میں آ رہا تھا اور انہیں اپنے جگر کے ٹکڑے ہی کاٹنے پڑ رہے تھے۔ اور اس کڑی آزمائش سے صرف وہی لوگ گزر سکتے تھے جن لوگوں نے پوری سنجیدگی کے ساتھ حق سے رشتہ جوڑا تھا اور جو باطل کے سامنے سارے رشتے قطع کر ڈالنے پر تل گئے ہوں۔ اور انصار کا بھی اس وقت امتحان کچھ کم نہ تھا، کیونکہ اب تک تو انہوں نے عرب کے طاقتور ترین قبیلے قریش اور اس کے حلیف قبائل کی روشنی کی، ان کے حلیف قبائل کی دشمنی صرف اس لیے مول لی تھی کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو اپنے یہاں پناہ دی تھی، لیکن اب تو وہ اسلام کی حمایت میں لڑنے بھی جا رہے تھے، جس کے معنی یہ تھے کہ ایک چھوٹی سی بستی پورے عالم عرب سے جو ہے تو وہ دشمنی مول لے رہی ہے۔ اور اس طریقے سے جو ان کی بہت بڑی آزمائش تھی، اس آزمائش میں بھی یہ لوگ کامیاب تھے، اور یہ ہمت اور جرأت صرف وہی لوگ کر سکتے تھے جو کسی صداقت پر پختہ اہل ایمان لے آتے تھے، اور اس کے خاطر انہیں اپنے ذاتی مفاد کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہ رہی تھی۔ چنانچہ جس وقت جنگ شروع ہوئی تو اس وقت بہت سارے ایسے واقعات، ایسے حالات پیش آئے۔ سب سے پہلے جو شروعات ہوئی تو وہ عتبہ جو قریش لشکر کا سردار تھا، وہ جو جس نے پہلے ابو جہل کو جا کر جنگ سے باز رہنے کی کوشش کی تھی۔ بیچ میں بہت ساری تفاصیل میں نے صرف طوالت کی وجہ سے چھوڑ دی کہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ قافلے کو بخیریت واپس آ جانے کے بعد پھر جنگ کے حق میں نہیں تھے، لیکن ابو جہل جو ہے جس کے سینے میں اسلام کی دشمنی بہت سختی کے ساتھ ابل رہی تھی، اس نے ایک ایک کو اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے تیار کیا۔ یہاں تک کہ جو واقعہ میں نے شروع میں آپ سے بتایا تھا کہ سعد ابن معاذ نے جو امیہ جو ان کا دوست تھا، تو امیہ نے جس وقت کعبہ میں مکہ میں وہ طواف کر رہا تھا، ابو جہل نے اسے تانا دیا تھا۔ اس وقت جب انہوں نے سختی سے ابو جہل کو جواب دیا تھا، اس وقت امیہ نے سعد رضی اللہ عنہ کو یہ کہا تھا کہ تم قبیلے کے سردار کو سخت بات نہ کہو۔ تو سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے یہ کہا تھا کہ تم خاموش بیٹھو، کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہ بات سن کر امیہ شدید طور سے گھبرا گیا اور اس نے پوچھا کہ مجھے کہاں قتل کریں گے؟ تو سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ لوگ تمہیں قتل کریں گے۔ اس کے بعد امیہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں مکہ سے باہر ہی نہیں نکلوں گا، اور وہ اس میں جنگ بدر میں جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن ابو جہل ملعون نے اسے تیار کیا اور کہا کہ تم قبیلے کے سردار ہو، اور اگر تم جنگ میں نہیں نکلو گے تو لوگ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، اس لیے تمہیں جنگ میں جانا چاہیے۔ چنانچہ امیہ جو تھا وہ اپنے گھر گیا اور تیاری کے لیے کہا۔ اس کی بیوی نے کیا تم اپنے یثربی بھائی کی وہ بات کو بھول گئے؟ تو امیہ نے کہا کہ میں اپنی سواری اپنے پاس ہی رکھوں گا، اور جیسے ہی موقع ملے گا میں وہاں سے بچ کے نکل جاؤں گا۔ چنانچہ جب وہ اس مارکے میں نکلا تو جہاں کہیں بھی رکتا اپنی سواری اپنے پاس تیار رکھتا، اور یہاں تک کہ غزوہ بدر میں وہ جہنم رسید ہوا۔ اور جب جنگ شروع ہوئی اس وقت عتبہ جو لشکر کا سردار تھا وہی سب سے پہلے اپنے بھائی اور بیٹوں کو لے کر میدان میں نکلا، اور اس نے سامنے سے مبارزت طلب کی۔ اور عرب میں دستور تھا کہ جو لوگ کوئی نامور لوگ بہت امتیازی نشان لگا کر میدان جنگ میں جاتے تھے، تو عتبہ نے اپنے سینے پر شتر مرغوں کے پر لگا رکھے تھے۔ حضرت عوف رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ مقابلے کو نکلے۔ عبداللہ نے نام پوچھا
اور جب یہ معلوم ہوا کہ انصار ہیں تو عتبہ نے کہا کہ ہم کو تم سے کوئی غرض نہیں. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کر کے پکارا کہ محمد یہ لوگ ہماری جوڑ کے نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انصار ہٹ آئے اور حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ میدان میں آئے. چونکہ یہ لوگ خود پہنے ہوئے تھے جس کی وجہ سے چہرے چھپے ہوئے تھے. عتبہ نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ سب نے نام نسب بتائے. عتبہ نے کہا ہاں اب ہمارا جوڑ ہے. اب عتبہ حضرت حمزہ سے اور ولید حضرت علی سے مد مقابل ہوا اور دونوں مارے گئے. لیکن عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ کو زخمی کیا. حضرت علی نے بڑھ کر شیبہ کو قتل کیا اور حضرت عبیدہ کو کندھے پر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے. عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں شہادت کی دولت سے محروم رہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم نے شہادت پائی. حضرت عبیدہ نے کہا کہ آج اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو پھر وہ یہ دیکھتے کہ میں کس طریقے سے بہادری کا ذریعہ بنا. اسی طریقے سے سعید ابن عاص کا بیٹا عبیدہ وہ بھی سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا سب سے نکلا اور اس نے بہت ہی تکبر کی حالت میں پکارا کہ میں ابو کرش ہوں. حضرت زبیر اس مقابلے کو نکلے چونکہ صرف اس کی آنکھ نظر آتی تھی. تاک کر آنکھ میں برچھی ماری، وہ زمین پر گرا اور مر گیا. برچھی اس طرح پیوست ہو گئی کہ حضرت زبیر نے اس کی لاش پر پاؤں اڑا کر کھینچا تو بڑی مشکل سے نکلی، لیکن دونوں سرے خم ہو گئے تھے. یہ برچھی یادگار برچھی رہی اور وہ بعد میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اس معرکے میں کئی کاری زخم اٹھائے. یہاں تک کہ احادیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان کے شانے پر جو زخم تھا اتنا گہرا تھا کہ اچھے ہو جانے پر اس میں 3 انگلی چلی جاتی تھی. ان کے بیٹے عروہ بچپن میں ان زخموں سے کھیلا کرتے تھے. جس تلوار سے لڑے تھے وہ لڑتے لڑتے جھڑ گئی تھی اور یہ تلوار بھی بعد میں ایک تاریخی تلوار کے طور پر عباسی خلفاء اموی خلفاء کے پاس موجود تھی اور اس کی قیمت جو ہے تو 3000 درہم ٹھہری اور وہ عبد الملک کے دور میں تلوار جو ہے تو ان کے وارثین کے پاس آئی. اسی طریقے سے معاذ اور معوذ کا واقعہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ دونوں بچوں نے ابو جہل چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا تھا، پریشان کرتا تھا اور ان کی شان میں ہی جو پیش کرتا تھا، تو دونوں بچے کس طریقے سے اس کے قتل کرنے کے درپے تھے. اور ان دونوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ میں شارٹ میں بتا دیتی ہوں کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بدر میں اپنے دائیں اور بائیں جانب دیکھا تو 2 کمسن نوجوان موجود تھے. تو میں سوچنے لگا کہ یہ لوگ میرا ساتھ کیا دے پائیں گے. میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دائیں طرف کے نوجوان نے اپنے بائیں ساتھی سے بچاتے ہوئے میرے کان میں پوچھا کہ چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ تم ابو جہل کو کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خدا سے عہد کیا ہے کہ ابو جہل کو جہاں دیکھ لوں گا اسے قتل کر دوں گا یا خود لڑ کر مارا جاؤں گا. اب وہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جواب نہیں دینے پایا تھا تو دوسرے نوجوان نے بھی مجھ سے یہی باتوں کانوں میں کہی اور میں یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ابو جہل صفوں کو درست کرتا ہوا آیا اور میں نے دونوں کو اشارہ کیا کہ وہ رہا تمہارا شکار. اور وہ دونوں جو افرا کے بیٹے تھے، معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہ کا نام ان کی ماں کے ساتھ آتا ہے، ان کے باپ کے ساتھ نہیں آتا. اور احادیث میں ہمیں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ جنگ بدر کے 1 دن پہلے افرا رضی اللہ عنہ ان کے 7 بیٹے تھے لیکن کمچن تھے اور اس بات کو بیان کر رہی تھیں اور رو رہی تھیں کہ کاش کہ میرے بیٹے بڑی عمر کے ہوتے تھے، میں نے اس جنگ میں ضرور بھیجتی. اور دوسرے دن معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اس جنگ میں موجود تھے. اس کے بعد ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ بات بھی ہمیں تاریخ میں ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دن پہلے ہی تمام سرداران قریش کی قتل گاہیں صحابہ کرام کو بتا دی تھی. ایک ایک کا نام لے کر بتا دیا تھا کہ فلاں یہاں پر مارا جائے گا اور فلاں شخص یہاں پر مارا جائے گا اور فلاں شخص اس طریقے سے مارا جائے گا. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اس جگہ سے 1 انچ بھی نہیں دیکھا کہ کسی کی لاش جو ہے کہ اس کے مقتل سے کسی دوسری جگہ پر پائی گئی ہو. اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی شخص ہے
جو ابو جہل کی خبر لائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جا کر لاشوں میں دیکھا تو زخمی پڑا ہوا تھا اور آخری سانسیں لے رہا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود پوچھتے ہیں کہ کیا تو ابو جہل ہے؟ اس نے کہا ایک شخص کو اس کی قوم نے ہی قتل کر دیا تو کیا یہ فخری کی بات ہے؟ کیا تم نے اس سے زیادہ معزز شخص کو کبھی قتل کیا؟ لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اپنی وہ ذلت یاد تھی جب ابو جہل ملعون نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا اور انہوں نے انتقام کی آگ میں پھر اس کی گردن پر پاؤں رکھا۔ تو اس وقت ابو جہل انتہائی بے بسی کے عالم میں کہا کہ اے بکری کے چرانے والے، تو دیکھ تو کہاں پاؤں رکھتا ہے۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کا سر کاٹ لائے اور آسن قدموں میں ڈال دیا۔ پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صنادید قریش 70 لوگ مارے گئے تھے، قریش کے 70 لوگ مارے گئے، 70 لوگ قیدی بنائے گئے اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا، اور کنویں میں ڈالنے کے بعد جب وہاں سے روانہ ہونے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایک کا نام لے کر مخاطب کیا اور ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا، کیا تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی سچ ہو گیا؟ یہاں پر صحابہ کرام فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا یہ لوگ مردے ہیں؟ کیا یہ لوگ سن رہے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، میں جو بات ان سے کہہ رہا ہوں یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ بہرحال اس طریقے سے بہت سارے واقعات اپنے ضمن میں لیے ہوئے یہ جنگ جو ہے تو اپنے اختتام کو پہنچی، اور اس وقت کے جو قیدی تھے ان سے 4-4 ہزار درہم فدیہ لیا گیا، لیکن جو لوگ اپنی ناداری کی وجہ سے فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے ان کو چھوڑ بھی دیا گیا، اور ان میں سے جو لوگ لکھنا جانتے تھے ان کو حکم دیا گیا کہ وہ 10-10 بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھائیں تو چھوڑ دیے جائیں گے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی طریقے سے لکھنا سیکھا۔ اور بھی اس ضمن میں بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت جنگ بدر ہوئی اس وقت اس کے بعد پھر مکہ میں گھر گھر میں صف ماتم بچھ گیا، اور ہر ایک جو ہے تو اپنے عزیز اور اقربا کے ماتم میں رونے اور پیٹنے میں لگ گیا۔ لیکن مدینہ کی یہ حالت تھی کہ اسی سال پہلی عید منانے کا حکم دیا گیا، اور پہلی عید منائی گئی اس وقت ہر گھر میں کچھ نہ کچھ زخمی موجود تھے، کچھ لوگوں کے گھر والے شہید بھی ہوئے تھے، لیکن اللہ کے حکم سے اسی سال پہلی عید منانے کا حکم دیا گیا، اور صحابہ کرام نے اللہ کی مرضی کے مطابق انتہائی سادگی کے ساتھ اللہ کی کبریائی کا بیان کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے اور انہوں نے پہلی عید منائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔